میں ایک حسین دوشیزہ تھی جس کے حسن کے چرچے ہر گلی میں تھے اور میں گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا دیہاتی قسم کا گاؤں تھا۔ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لوگ کھیتی باڑی کرنا جانتے تھے یا کسی شہر میں رہنا چاہتی تھی جہاں پر بہت بڑا محل ہو۔ میرا بھی حسن خوب ہی تھا کہ کوئی شہزادہ ہے اور اس گندے سے گاؤں سے نکل کر خوبصورت شہر میں لے جائے۔ کسی حسین وادی میں شخص کے ساتھ ہو جانا چاہتی تھی جب میرے حسن کا دیوانہ رہتا، لیکن اس گاؤں میں میری حسن کا کوئی دیوانہ نہیں تھا۔ میں اپنی ماں کو بھی یہی کہتی تھی کہ اگر میں نے شادی کی کسی حسین شہزادے سے کروں گی جو کسی مجھے محل کی رہنی بنا کر رکھے گا۔ میری ماں یہ بات سنتی اور ہنستی اور کہتی، ایسا کون آئے گا جو تم جیسی پینڈو لڑکی کو لے کر جائے گا؟ میں اپنے محل کی رانی بنوں گی۔ غلطی تمہاری شادی کسی پنڈ کے لڑکے سے ہی ہوگی۔ مجھے یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی۔ میں اس گاؤں میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں نہ کوئی پڑھائی کا رواج تھا اور نہ ہی پڑھانے کا، اور میں اپنا مستقبل حسین بنانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے میں سب کچھ اپنا داؤ پر لگا چکی تھی، اور اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا اور میں کر پڑتی۔ میری خالہ کا ایک بیٹا جو اکثر ہمارے گھر رہنے آتا تھا، میں اسے اپنے دل کی یہ باتیں بتا دیتی تو وہ بھی ہنس دیتا کہ ایسا کون سا شخص ہوگا کہ جو تمہیں اپنے محل کی رانی بنائے گا۔ میں اسے جان بوجھ کر کہتی، ہو سکتا ہے کہ وہ تم ہی ہو۔ میری ان باتوں نے اس کے اندر ایک خوبصورت احساس پروان چڑھا دیا۔ خوبصورتی میں وہ مجھ سے کم تر تھا، لیکن شاید وہ اندر ہی اندر سے مجھے پر مرتا تھا۔ لیکن جب میں اسے اپنی خواہشات بتاتی تو وہ مجھے کچھ نہ کہہ پاتا اور کہتی، کوئی شہزادہ ہی ہوگا جو کسی شہر میں رہتا ہوگا اور تمہیں لے جائے گا اور تمہیں اپنے محلوں کی رانی بنا کر رکھے گا۔ تم ہی وہ مقام نہیں دے سکتے، کیونکہ میں تو خود ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ مجھے اس کی باتیں بہت بھلی معلوم ہوتی۔ ایک دن میں اپنی خالہ کے گھر گئی اور کچھ دن گزارنے کے بعد خالہ مجھے بازار لے گئی کہ چلو تو میں کچھ شاپنگ بھی کروا دوں تاکہ میں بھی خالہ کے ساتھ بازار روانہ ہو گئی۔ وہاں پر میں نے ایک شخص دیکھا جب بالکل مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ لگتا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو مجھے اپنے محلوں کی رانی بنا کر رکھے گا، اور وہ شخص بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ بہت تیز ہوا چل رہی تھی، میں نے نقاب اوڑھے ہوئے تھا اور میرے سر سے دوپٹہ سرک گیا اور میرے لمبے سیاہ بال ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ شخص کی نظر جب مجھ پر پڑی تو وہ جہاں پر کھڑا تھا وہیں کھڑا ہی رہ گیا اور مجھے دیکھتے ہی مجھ پر فریتا ہو گیا۔ میں بھی اس کی نظروں کا تعاقب کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر نظر میں گڑے ہوئے ہیں۔ مجھے شاید ایسے ہی انسان کی تلاش تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے خالہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں بھی اس کے قریب چلی گئی۔ خالہ میرے کپڑے دیکھنے میں مصروف تھی اور میں موقع پا کر اس شخص کو دیکھنے چلی گئی جس کی پہلی نگاہ نے مجھے دیوانہ بنا دیا تھا۔ میں جانتی تھی یہ وہ شخص ہے جو مجھے گاؤں سے نکال کر ایک خوبصورت محل میں جا کر اپنی رانی بنا کر رکھے گا، جہاں پر بہت زیادہ نوکر چاکر ہوں گے۔ ایک بہت ہی بڑا محل ہوگا جہاں پر میں اس شخص کے ساتھ گزاروں گی اپنی زندگی کے ہر حسین پل اور اس انسان کو سونپ دوں گی۔ اگر یہ شخص میرا ہو جائے تو میں اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھا، کیا تم؟ مجھے اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ مجھے بھی تم جیسی حسین بلا اور ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی جو میرے ساتھ اچھی اور میرے ساتھ چلے تو زمانہ کہے ان کی جوڑی بہت خوبصورت ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے اس کے ساتھ بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خالہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ آئی ہوپ سو کہ اس کہانی سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دیکھیں آج کل یہ رواج چل چکا ہے، بلکہ ٹرینڈ بن چکا ہے آج کے اس دور میں۔ ذرا اس چیز سے باہر ہی رہا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔